السلام علیکم دوستو، آپ کو ایم آئی اسٹوری میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ پرانے زمانے میں ایک راجہ ہندوستان میں راج کیا کرتا تھا۔ اس کا نام راجہ ندر تھا۔ یہ راجہ بہت نیک، مہربان اور انصاف کرنے والا تھا، لیکن اس میں ایک برائی یہ تھی کہ وہ نجومیوں کی بات بہت مانتا تھا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، راجہ ندر کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا۔ اس کے پیدا ہونے پر بہت خوشیاں منائی گئی، مگر جب راجہ نے نجومی سے اس بچے کی قسمت کا حال پوچھا تو انہوں نے کہا، حضور، اگر یہ بچہ آپ کے ہاں رہے گا تو ملک میں بہت تباہی آئے گی، لڑائی ہوگی اور قہر پڑے گا اور بیماریاں پھیلیں گی۔ راجہ بہت پریشان ہوا۔ بہت دیر تک سوچ کر اس نے کہا کہ میں اپنی رایا کو تباہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، میں اس بچے کو اپنے سے جدا کر دوں گا۔ چنانچہ پاس ہی ایک جنگل میں راجہ نے ایک جھونپڑی بنوا کر اپنی رانی اور ننھے بچے کو اس میں بھیج دیا۔ چونکہ نجومی نے یہ بھی کہہ رکھا تھا راجہ انہیں کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہ دے، اس لیے بیچاری محلوں کی رہنے والی رانی شہر میں سے مانگ تانگ کر اپنا اور اپنے بچے کا پیٹ پالتی تھی۔ بچہ بڑا ہوا، بچپن سے ہی نہ اس کے پاس کھلونے تھے، نہ اچھا کھانا اور نہ پہننے کو ملتا تھا، اس لیے وہ مضبوط، محنتی اور طاقتور نکلا۔ راجاؤں کے لڑکوں کی طرح سست، کمزور، نازک نہ تھا۔ جب وہ چھوٹا تھا تو ماں دن بھر اور رات بھر اس کی خدمت کرتی تھی۔ جب وہ بڑا ہوا تو اپنی ماں کی بہت خدمت کرنے لگا۔ یہ لڑکا جنگل میں مسافروں سے بہت سی باتیں سیکھا کرتا تھا اور ہر روز فقیروں کا بھیس بدل کر شہر جاتا تھا اور وہاں ہر قسم کے کاموں کو دھیان سے دیکھ کر اپنی واقفیت بڑھاتا تھا۔ اس وقت اس لڑکے کی عمر 16 سال تھی۔ اسی جنگل میں پاس ہی ایک جولہا رہتا تھا جس کی ساری عمر ایک ہی کپڑا پہنے گزر گئی تھی۔ وہ ایک سونے چاندی کے تاروں کی ساڑی بنایا کرتا تھا۔ اس نے اپنی ساری جائیداد بیچ کر ساڑی کے لیے سونا خرید لیا، اور جب 1,00,000 روپیہ اس ساڑی کے بنانے پر خرچ ہو چکا تو ساڑی پوری بن کر تیار ہو گئی۔ جولہا ساڑی لے کر راجہ نندر کے پاس پہنچا اور اس سے عرض کی، حضور کے پاس ساری دنیا کی اچھی چیزیں ہیں، میں نے ایک ساڑی تیار کی ہے جو دنیا کی سب ساڑیوں سے اچھی ہے، حضور اسے خرید لیں۔ راجہ نے پوچھا، اس ساڑی کی کیا قیمت لوگے؟ جولہے نے کہا، حضور اس کی قیمت 2,00,000 روپیہ ہے۔ راجہ نے جب اتنی زیادہ قیمت سنی تو بہت ناراض ہوا۔ اس نے ساڑی کو آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا اور جولہے سے کہا کہ جاؤ، ہم نہیں خریدتے۔ بیچارہ جولہا بہت غمگین ہوا۔ اس نے اپنی ساری جائیداد اس ساڑی کے بنانے پر صرف کر دی تھی اور وہ سمجھتا تھا کہ اس کی بہت بڑی قیمت ملے گی، لیکن راجہ نے اس کی تمام امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ جب جولہا ہاتھ میں ساڑی لیے سر جھکائے اداس اپنے گھر جا رہا تھا تو راستے میں وہی لڑکا اسے ملا۔ جب لڑکے نے سنہری ساڑی چمک کرتی ہوئی دیکھی تو بہت خوش ہوا اور بولا، میاں جولہے، یہ ساڑی کتنے کی دو گے؟ جولہے نے کہا، جاؤ میاں لڑکے، اس وقت میں بہت غمگین ہوں، مجھ سے دل لگی نہ کرو، تم میں سے کیا خریدو گے؟ جھونپڑی میں رہنے اور محلوں کے خواب دیکھنا تمہارے بس کی تو بات نہیں، تمہارے پاس تو ایک چندام بھی نہیں، اور یہ ساڑی تو 2,00,000 روپے کی ہے، اسے تو تمہارے باپ بھی نہ خرید سکے گا، تم کیا کرو گے؟ لڑکے نے کہا، اوہو بڑے میاں، جب راجہ نندر جیسا دولت مند شخص اسے نہ لے سکا اور 2,00,000 روپیہ نہ دے سکا تو تم اسے اور کہاں بیچو گے؟ ہندوستان بھر میں تو اور کوئی ایسا امیر دکھائی نہیں دیتا جو اسے لے گا، تم اسے صندوق میں رکھ کر چھوڑ دو گے اور یہ پڑی رہ جائے گی اور خراب ہو جائے گی، اس سے اچھا تو یہ ہے کہ تم یہ ساڑی مجھے دے دو اور میں تمہیں لکھ دیتا ہوں کہ جب میں راجہ ہو جاؤں گا تو تمہیں 2,00,000 کی جگہ 3,00,000 روپے دے دوں گا۔ جولہے نے سوچا، بات تو ٹھیک ہے، اگر کبھی تو یہ لڑکا اپنے باپ کی جگہ راجہ ہوگا، بس اسی وقت میری قسمت چمک جائے گی اور 3,00,000 روپیہ ایک دم ہاتھ میں آ جائیں گے۔ یہ سوچ کر اس نے ساری شہزادے کے حوالے کر دی اور
اس سے اقرار نامہ لکھوا لیا۔ لڑکے نے ساری اٹھائی اور گھر جا کر اپنی ماں یعنی رانی کو دے دی۔ رانی بہت خوش ہوئی اور پوچھا بیٹا یہ کہاں سے لائے؟ لڑکے نے سارا قصہ سنا دیا اور کہا اماں میں کبھی تو راجا ہو ہی جاؤں گا۔ دوسرے دن جب رانی شہر کو چلی تو لڑکے نے کہا اماں یہ ساڑی باندھ کر شہر میں جاؤ، اور شہر کو چل دی۔ جس وقت وہ راجا کے محل کے نیچے سے گزر رہی تھی تو دوسری رانی نے اسے محل کی کھڑکی سے دیکھا، بس چل ہی تو گئی تھی، جھٹ بھاگی راجا کے پاس گئی کہ تم نے کنور کی ماں کو تو لاکھوں روپے کی ساڑی دے رکھی ہے مگر میری خبر بھی نہیں لیتے۔ راجا حیران تھا۔ اس نے جواب دیا کہ میں نے تو کوئی ایسی ساڑی لے کر نہیں دی، تم نے یوں ہی خواب میں دیکھا ہوگا۔ جب دوسری رانی نے راجا کو اچھی طرح سمجھایا تو راجا نے اپنی پہلی رانی کو بلا کر پوچھا کہ یہ سونیری ساڑی تمہارے پاس کہاں سے آئی ہے کہ مجھے تو کنور نے لا کر دی ہے۔ بادشاہ اور بھی حیران ہوا کہ اس کنگال لڑکے نے کہاں سے اس ساڑی کی قیمت دے دی۔ فوراً وزیر کو بلایا اور حکم دیا کہ کنور کو بہت جلد حاضر کرو۔ وزیر بہت عقل مند تھا، وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ یہ لڑکا بہت دانا اور ہوشیار ہے، اس لیے وہ 100 سوار ساتھ لے کر گیا اور کنور کو بہت عزت اور شان کے ساتھ دربار میں لایا۔ لڑکا گھوڑے سے اترتے ہی اپنے باپ راجا نندر کے قدموں پر گر پڑا۔ بادشاہ نے اسے لڑکے کے پیدا ہونے کے بعد اب تک اسے نہیں دیکھا تھا۔ جب وہ پاؤں پر آ کر گرا تو راجا اس کی خوبصورتی اور عقل مند اور تمیز پر بہت خوش ہوا۔ لڑکا ادا بجلا کر کھڑا ہو گیا تو راجا نے اس سے پوچھا بیٹا تم نے ایک ساڑی کی قیمت کہاں سے دی؟ لڑکے نے ہاتھ باندھ کر عرض کی حضور میں نے اسے 3 لاکھ روپے دینے کا اقرار نامہ لکھ دیا ہے۔ راجا نے پوچھا تمہیں کس طرح معلوم ہے کہ تم اپنا وعدہ پورا کرو گے؟ لڑکے نے عرض کی حضور مان لیجئے میں مر جاؤں یا جلہا مر جائے تو روپیہ دینا ہی نہ پڑے گا۔ جب لینے والا اور دینے والے میں سے ایک آدمی نہ ہو تو لین دین کیوں کر ہو سکتا ہے؟ اگر یہ دونوں باتیں نہ ہوں تو خدا آپ کو سلامت رکھے، شاید کسی وقت میں راجا بن جاؤں، بس اس وقت میں جلائے کو ساری قیمت ادا کر دوں گا۔ راجا نے جب اپنے نوجوان بیٹے کا ایسا اچھا جواب سنا تو بہت خوش ہوا اور اس کو گلے سے لگا لیا۔ اسی وقت حکم دے دیا کہ رانی اور کنور پھر محل میں لائے جائیں۔ لڑکا اور اس کی ماں دونوں پھر اسی محل میں لائے گئے اور وہ وہاں شان و شوکت کے ساتھ رہنے لگے۔ 2-4 سالوں کے بعد ہی راجا نند مر گیا۔ اس کا بیٹا اس کی جگہ راجا بنا۔ غریب جولائی کی قسمت جاگ اٹھی اور اس نے 3 لاکھ روپے لے کر باقی عمر عزت اور آرام سے بسر کی۔